رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لقد صدق اللہ، البتہ تحقیق سچ کر دکھایا اللہ نے، رسولہ الرؤیا بالحق، اپنے پیغمبر کو خواب حق کے ساتھ. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، البتہ ضرور داخل ہوگے تم لوگ مسجد حرام میں، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، آمینین امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم بعض اپنے سروں کا حلق کرتے ہوئے، ومقصرین اور بعض بالوں کو کتروانتے ہوئے، لا تخافون تم ہرگز خوف محسوس نہ کرو گے. فعلم پس اللہ نے جان لیا، ما لم تعلموا وہ جو تم نہیں جانتے. فجعل من دون ذالک پس اللہ نے رکھی ہے اس صلح کے پیچھے، فتحا قریبا ایک فتح قریب ہی میں. هو الذی وہ ذات ہے، ارسل رسولہ بالہدی بھیجا جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ تاکہ وہ غالب کر دے دین اسلام کو، علی الدین کلہ تمام کے تمام ادیان پر. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اور کافی ہے اللہ کی ذات بطور گواہ. سورہ فتح کا آخری رکوع ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے صلح حدیبیہ کو مختلف پیرایوں میں بیان فرمایا. چونکہ اس سفر کی جو بنیادی وجہ بنی تھی اور اس سفر کا جو سبب بنا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب مبارک تھا. آپ علیہ السلام نے سن 6 ہجری میں ذیقعدہ کے مہینہ کے اندر خواب دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ہمراہ بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے ہیں. آپ صفا اور مروہ کی سعی فرما رہے ہیں اور پھر عمرہ مکمل کر لینے کے بعد بعض صحابہ کو دیکھا کہ وہ سر کا حلق کر رہے ہیں اور بعض کو دیکھا قصر فرما رہے ہیں. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے اسے حکم الہی سمجھ کر آپ نے صحابہ میں اعلان فرما دیا کہ تیاری کیجئے، اس سال ہم عمرہ پر جائیں گے. چنانچہ تھوڑے ہی دنوں میں یہ تیاری کر لی گئی اور ذیقعدہ کے مہینہ میں ہی یہ سفر کیا گیا. لیکن اتفاق سے اللہ کی مشیت کو کچھ اور ہی منظور تھا. مشرکین مکہ نے، حالانکہ اس سے قبل جو روایت تھی عرب کی وہ یہ تھی کہ باقی تو سال کے مہینوں کے اندر وہ دشمن کا راستہ روکا کرتے تھے، لیکن حج اور عمرہ کے لیے اگر کوئی آتا تو بڑے سے بڑے دشمن کو بھی وہ روکتے نہیں تھے. تو اس بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو یقین تھا کہ مشرکین ہمیں روکیں گے نہیں اور ہم انشاءاللہ عمرہ ادا کر کے واپس لوٹیں گے. لیکن خلاف توقع مشرکین مکہ نے اس دفعہ آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو جانے کی اجازت نہ دی، راستہ روک دیا. چنانچہ حدیبیہ کے مقام پر سخت شرائط کے ساتھ ایک صلح طے پائی جس پر مسلمان بظاہر رنجیدہ تھے، لیکن اللہ کا حکم اور مشیت یہی تھی.
آپ علیہ السلام صحابہ کے ہمراہ واپس لوٹے، تقریباً 20-25 میل کا سفر طے فرمایا تھا کہ آپ علیہ السلام پر وحی کے آثار نمودار ہوئے اور اللہ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، سورۃ الفتح۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ کے اندر اسی خواب کا ذکر فرمایا ہے۔ جب آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام مدینہ پاک میں واپس لوٹ آئے تو منافقین جو اس سفر میں ساتھ نہ تھے، اس ڈر سے کہ شاید اہل مکہ ہمیں جانے کی اجازت نہ دیں اور قتل و قتال کی نوبت آئے اور مار نہ دیے جائیں، تو موت کے ڈر سے منافقین آپ علیہ السلام کی معیت میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے بھی نہیں گئے تھے، سوائے ایک شخص کے جس کا ذکر آ چکا ہے۔ باقی منافقین مدینہ ہی میں موجود تھے۔ جب آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام واپس لوٹے تو وہ منافقین موقع پا کر صحابہ کرام کو تانا دیا کرتے تھے کہ تم تو کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، ہم ضرور عمرہ کر کے آئیں گے، کیوں نہ کیا تم نے عمرہ، خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے، یہ تانا دیتے۔ تو اللہ پاک نے ایسے حالات کے اندر صحابہ کرام پر تسلی کے لیے، صحابہ کرام کی تسلی کے لیے آپ علیہ السلام پر یہ آیات نازل فرمائی۔ صحابہ اسی غم کے اندر آپ علیہ السلام کے پاس بھی آئے اور آ کر عرض کی، اللہ کے حبیب منافقین تو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب کا حکم کبھی بھی جو ہے ناتمام نہیں رہا کرتا، اللہ نے جو حکم دیا ہے یہ پورا ہوگا، اور میں نے کب کہا ہے کہ اسی سال ہی ہم عمرہ کریں گے، ہم نے ارادہ کیا تھا جتنا جلدی اللہ کے حکم کی تعمیل ہو جائے اچھی ہے، لیکن رب کی مشیت ابھی کی نہیں ہے، اس میں اللہ نے حکمت رکھی ہوئی ہے، اور چند ایک اس میں حکمتیں آپ کے سامنے آ بھی چکی ہیں۔ اللہ پاک اس لیے چاہتے تھے کہ فی الحال مسلمان رک بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں، یہ بنیاد ہے ان کے لیے آنے والے دنوں میں عظیم فتوحات کی۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے یہ آیات اتار دی ہیں جس میں وعدہ فرمایا ہے کہ انشاءاللہ یہ عمرہ تمہارا مکمل ہوگا۔ تو پہلی آیت کریمہ میں اللہ نے اس خواب کا ذکر فرمایا اور عمرہ کی ادائیگی کی طرف اشارہ فرمایا۔ فرمایا لقد، البتہ تحقیق، صدق اللہ نے سچ کر دکھایا، رسولہ اپنے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، الرؤیا بالحق، خواب حق کے ساتھ، اللہ نے جو دکھایا اسے پورا بھی فرما دیا۔ اب یہ پورا کب ہوگا؟ چونکہ آیت پہلے نازل ہو رہی ہے اور عمرہ اس سال نہیں ہوا، سن 7 ہجری میں جا کر ہوا، تو فرمایا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، البتہ 2 تاکیدیں یہاں پر، اور پھر مضارع کا صیغہ بھی ہے، لام بھی شروع میں تاکید کا، آخر میں نون ثقیلہ بھی تاکید کا، اور صیغہ بھی مضارع کا لا کر جو استمرار کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو فرمایا البتہ ضرور داخل ہوں گے تم لوگ مسجد حرام میں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، منافقین کے تانوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، ضرور البتہ داخل ہوں گے تم لوگ مسجد حرام میں۔ صرف ایک چیز ذہن میں رکھنا، بڑی بات نہ کر دینا، جب بھی یہ کہنے لگو کسی کے سامنے تو کہہ دینا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، اس لیے کہ مشیت الہی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، کوئی بھی کام نہ بسا اوقات تجربہ کر کے دیکھ لے، 100% آپ کو یقین ہوگا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن آپ انشاءاللہ کے بغیر اگر کہیں گے نا کہ میں یہ کام کر دوں گا، اللہ پاک کوئی رکاوٹ پیدا فرما دیں گے، آپ وہ کام پورا نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے عمل کو کس پر چھوڑ دیجیے؟ اللہ کی ذات پر، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ پھر رکاوٹیں بظاہر ہوں گی بھی تو اللہ انہیں نکال دیں گے، ختم فرما دیں گے اور آسانی سے عمل ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا انشاءاللہ ضرور تم مسجد حرام میں داخل ہوگے، لیکن اگر اللہ نے چاہا، اور داخل ہوتے ہوئے تمہیں فرمایا آمینین، ان پورے امن کے ساتھ تم داخل ہوگے۔ اب کی بات تو تمہیں ڈر تھا نا کہ مشرکین کہیں قتل و قتال نہ شروع کر دیں، جنگ کی نوبت نہ آ جائے، فرمایا اب وہ صلح میں لکھ کر دے چکے ہیں کہ آئندہ سال تم آ کر 3 دنوں کے اندر اعمال عمرہ ادا کر سکتے ہو، اس لیے تمہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، آمینین، امن کے ساتھ۔
اگلے جملے کے اندر اللہ نے عمرہ کی تکمیل کی طرف اشارہ فرمایا۔ عمرہ کے اعمال چونکہ مختصر ہیں، نیت عمرہ، احرام باندھنا، احرام باندھنے کے بعد جب آپ حرم پہنچ جاتے ہیں تو بیت اللہ کا طواف ہے اور صفا مروہ کی سعی ہے۔ جب یہ اعمال آپ مکمل کر لیتے ہیں، طواف کی تکمیل پر 2 رکعت مقام ابراہیم کے سامنے اس انداز میں کہ مقام ابراہیم بھی سامنے ہو اور بیت اللہ بھی سامنے ہو ادا کرنا، اور پھر صفا مروہ کی سعی۔ جب یہ اعمال آپ مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اگلا کام آپ کا یہ ہے، آپ احرام کھول دیتے ہیں۔ آپ اپنے سر کے بالوں کی 2 صورتیں ہیں، یا بالکل اس طرح پھروا دینا جسے حلق کہتے ہیں، یہاں پر محلقین کا لفظ اللہ نے لایا ہے، اور یا یہ ہے کہ آپ بڑے بال ہیں تو اس انداز میں بالوں کو چھوٹا کروائیں کہ سارے کے سارے بال کٹ جائیں۔ یہ نہیں کہ ایک حصے سے بال کاٹ دیں اور یا پیچھے زلفیں ہیں تو پیچھے سے صرف کٹوا دیں، اوپر کے آگے کے بال نہ کٹیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس انداز میں کٹوائیں کہ سارے بال تھوڑے بہت کٹ جائیں۔ خواتین کے لیے تو ویسے بھی قصر ہے، مردوں کے لیے یہ 2 صورتیں ہیں، اور اس میں یہ ذہن میں رہے گنجائش ضرور موجود ہے قصر کی بھی، لیکن حلق کرنا افضل ہے۔ ایک تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے کہ آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ نے حج فرمایا تو آپ نے خود حلق فرمایا ہے، قصر نہیں فرمایا، سر کے بال مکمل اتروا دیے۔ اور دوسری دلیل، آپ علیہ السلام نے حلق کروانے والے اور قصر کرنے والوں کے لیے دعا فرمائی، تو پہلے 3 مرتبہ دعائیہ جملہ حلق کروانے والوں کے لیے فرمایا، اے اللہ رحم فرما حلق کروانے والوں پر۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قصر فرمانے والے، تو چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا اے اللہ رحم فرما قصر کرنے والوں پر بھی۔ تو اس لیے حلق کرنا افضل ہے۔ اللہ سب کو لے جائے، مقبول حاضری نصیب فرمائے، حرم پاک کی بھی، روضہ پاک کی بھی جب جائیں تو وہاں پر جو ہے حلق کو جو ہے اپنے بالوں کی اہمیت اس وقت سامنے نہیں ہونی چاہیے، اس وقت اللہ اور اللہ کے محبوب کی مرضی سامنے ہونی چاہیے۔ تو بہرحال فرمایا محلقین رؤوسکم، حلق کروانے والے ہوں گے اپنے سروں کے، ومقصرین اور بالوں کو کاٹنے والے ہوں گے، لا تخافون اور فرمایا ان تمام اعمال میں کسی قسم کا تمہیں خوف بھی نہیں ہوگا، ڈر بھی نہیں ہوگا، پرسکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تم اعمال کرو گے۔ اب اللہ پاک نے اس سال کیوں عمرہ نہیں کرنے دیا؟ ظاہر بات ہے مشرک تو کچھ بھی نہیں تھے، 313 نے بدر میں اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی ہوئی تھی، احد میں شکست دی ہوئی تھی، احزاب ہو چکا تھا اس میں شکست ہو چکی تھی مشرکین کو، تو اب کی بار تو 1500 صحابہ ہیں اور اللہ کی معیت و نصرت ساتھ ہے، یقیناً فتح ملتی، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں اس سال واپس چلے جاؤ، آئندہ سال آگے کرنا۔ کیوں؟ فرمایا فعلم، اللہ جانتے تھے، ما وہ لم تعلموا جو تم نہیں جانتے تھے، اس کے اندر بڑی حکمت پنہاں تھی جو رب کی ذات جانتی تھی تمہارے علم میں نہیں تھی۔ فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، فرمایا بظاہر تو عمرہ کی ادائیگی نہ ہونے پر 6 ہجری میں واپس لوٹنے پر تمہیں قلق ہے، غم ہے، لیکن اللہ نے اس غم کو کئی انداز میں دور فرمایا۔ فرمایا اللہ نے کر دی اس صلح کے پیچھے فتحا قریبا، ایک فتح قریب ہی میں، اس سے مراد خیبر کی فتح ہے جو ٹھیک صلح حدیبیہ کے 3 مہینے بعد اللہ نے جو ہے وہ عطا فرما دی۔ اگلی آیت کریمہ میں صلح حدیبیہ بھی در حقیقت اسلام کا غلبہ تھا۔ بظاہر تو شرائط ایسی تھی جو مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہیں، لیکن ہر شرط سے، علماء نے اس کی تفصیل لکھی ہے، یہ چونکہ ہماری محفل مختصر ہوتی ہے، ہر شرط میں جو اس وقت مسلمانوں کے خلاف نظر آ رہی تھی لیکن بعد میں اس شرط کا فائدہ اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرمایا، وہ کافروں کے خلاف گئی۔ جیسے ایک ہی آپ کو جو میں نے ذکر کی ہے کہ کافروں نے یہ شرط لکھوائی کہ مکہ سے اگر کوئی بھاگ کر آپ لوگوں کے پاس آئے گا مدینہ میں تو آپ اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے، اور آپ لوگوں سے اگر کوئی بھاگ کر مکہ ہمارے پاس آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اب بظاہر یہ شرط تو بالکل مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہے، لیکن اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ چنانچہ اس شرط کے تحریر ہو جانے کے بعد حضرت ابو بصیر اور حضرت ابو جندل جیسے صحابہ
مکہ سے بھاگ کر آئے مدینہ میں، جناب ابو بصیر پہلے آئے، حضور علیہ السلام نے واپس فرما دیا۔ دو کافر آئے تھے ان کا پیچھا کرتے کرتے لے جانے کے لیے، راستہ میں جناب ابو بصیر کو جب جو ہے موقع ملا تو انہوں نے ایک کو قتل کر دیا، دوسرے نے بھاگ کر مدینہ آ کر اپنی جان بچائی، حضور کے سامنے شکایت کی۔ اتنے میں جناب ابو بصیر بھی آ گئے، یا رسول اللہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری فرما دی، شرط پر آپ نے عمل فرما لیا، اب آپ مجھے چھوڑ دیجیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی اس نادان کو سمجھا دے، یعنی اشارہ تھا کہ جب ہم صلح کر چکے ہیں تو اس کو کہیں کہ جنگ کی طرف نہ جائے، کہ یہ شرط ٹوٹے گی تو جنگ کی نوبت آئے گی۔ تو ابو بصیر سمجھ گئے کہ حضور تو واپس ہی فرمائیں گے، تو حضرت ابو بصیر جو ہے نکل پڑے، سمندر کے کنارے چلے گئے، فرمایا نہ مکہ جاؤں گا نہ مدینہ رہوں گا، سمندر کے کنارے جا کر پڑاؤ ڈالا، وہیں پر ٹھہر گئے۔ اتنے میں پیچھے سے ایک ایک جو ہے ایمان لاتا مکہ سے اور آ کر ان کے ساتھ جمع ہو جاتا۔ جب ایک تعداد بن گئی، اب مشرکین مکہ کا کوئی بھی قافلہ مکہ سے شام، شام سے مکہ آنے والا ہوتا، یہ راستے میں کھڑے ہو جاتے، سامان بھی لے لیتے ان سے اور ان کو جو ہے مار بھی دیتے۔ اب انہیں خود جو ہے پریشانی ہونے لگی، حضور علیہ السلام کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ اپنے دوستوں کو اپنے پاس بلا لیں، ہم اپنی شرط واپس لیتے ہیں، انہوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا۔ تو اب یہ شرط ابتدا میں مسلمانوں کے خلاف، لیکن انتہا میں فائدہ کس کو ہوا؟ مسلمانوں۔ ایسی ایک ایک شرط سے اللہ نے اہل ایمان کو فائدہ عطا فرمایا۔ تو بہرحال یہ بھی صلح حدیبیہ بھی غلبہ اسلام تھی۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے پورے عالم میں غلبہ اسلام کا اصول وضع فرما دیا، ضابطہ بیان کر دیا اور وعدہ بھی فرما دیا۔ فرمایا هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، ارسل رسولہ، جس نے بھیجا، مبعوث فرمایا اپنے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالہدی، ہدایت دے کر، جو آپ نے دنیا کے اندر پھیلا دی، آپ کی زبان مبارک سے لوگوں نے جو ہے دعوت حق سن کر کلمہ پڑھا اور ہدایت قبول فرمائی، ودین الحق، اور دین حق دے کر۔ اس سے اشارہ ہے کہ اب سابقہ سارے دین باطل ہو چکے، اب نہ عیسائیت قائم، نہ جو ہے حضرت موسیٰ کا دین قائم ہے، نہ سابقہ انبیاء کے۔ اب اگر دین حق کوئی ہے تو وہ حضور علیہ السلام کا دین اسلام۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ نے یہ دین حق اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا، مقصد کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب فرما دے۔ اب اس غلبے سے کیا مراد ہے؟ اب غلبہ کئی قسم کا ہے۔ ایک غلبہ تو یہ ہے نظریاتی اعتبار سے، کہ نظریہ آپ کا دوسرے دینوں پر غالب آ جائے۔ یہ تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں پورا ہو گیا کہ حضور علیہ السلام نے جب جو ہے صحابہ کی صورت میں ایک جماعت تربیت یافتہ تیار فرمائی تو پوری دنیا اس وقت بھی تسلیم کرتی تھی کہ ہم لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نظریاتی اعتبار سے یہ فتح حاصل ہو چکی۔ لیکن اگر آپ کہیں افرادی اعتبار سے، آپ کہیں جغرافیائی اعتبار سے، تو ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں دین صرف عرب میں ہے، عرب سے باہر نہیں۔ باہر بڑی بڑی طاقتیں روم، فارس کی صورت میں پوری دنیا موجود ہے، عجم سارے کا سارا پڑا ہوا ہے، ابھی کافر ہے، اسلام نہیں پھیلا۔ تو اب جغرافیائی لحاظ سے اور افرادی لحاظ سے حضور کے زمانہ مبارک میں یہ وعدہ پورا نہیں ہوا، لیکن یہ کب ہوا؟ حضور علیہ السلام نے ایک ایسی جماعت تیار فرمائی، میرے رب نے حضور علیہ السلام کا وہ لایا ہوا دین اس جماعت پیغمبر کے ذریعے اللہ نے دنیا میں رائج فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر کے زمانہ میں 11 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل گیا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا 22 لاکھ مربع میل، ڈبل ہو گیا۔ حضرت عثمان کا زمانہ آیا 44 لاکھ مربع میل ہو گیا۔ لیکن یاد رہے یہ بھی دنیا کا آدھا حصہ نہیں تھا جغرافیائی لحاظ سے۔ سیدنا عثمان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تشریف لائے۔ ان کے زمانہ خلافت کے اندر چونکہ آپس کی جنگیں زیادہ ہوئی، جنگ صفین، جنگ جمل، دوسرے حالات ایسے پیش آئے آزمائش کی شکل میں کہ اسلام مزید پھیلنے کی بجائے وہیں پہ رک گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن مجتبیٰ آئے، ان کا زمانہ کم ہے، پھر انہوں نے صلح فرما لی جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر۔ ان کے زمانہ مبارک کے اندر اسلام 64,65,000 مربع میل تک پھیلا۔
اور یہ پوری دنیا کے نصف سے جو ہے کئی زیادہ تھا۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جغرافیائی لحاظ سے اللہ نے یہ وعدہ پورا فرمایا حضرت معاویہ کے زمانہ میں آ کر۔ تو یوں اس اعتبار سے دین کا غلبہ اللہ نے مکمل پر جو ہے حضور کی جماعت کے ذریعے اللہ نے پورا فرما دیا۔ تو فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب فرما دے آپ علیہ السلام دین اسلام کو تمام ادیان پر۔ اور فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اب کس نے دین سے اخلاص کے ساتھ جو ہے دین کی خدمت کی، کس نے نہیں کی، یہ فیصلہ میں نے آپ نے نہیں فرمایا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، ہر ایک کے عمل پر گواہ کون ہے جی؟ اللہ جو ہے آخرت کے اندر انہیں ان کی اچھائی کا اور برائی دونوں کا بدلہ دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین حق کی سمجھ نصیب فرمائے۔